اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان یہاں کے لیے مقرر ہوا ہے ملک خدا اور ولایت معصوم۔ پہلے ہی جملے سے کل کی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو پتہ چل جائے گا بات کہاں تک پہنچی۔ زمانہ جسے چاہے جس ملک میں اپنا ولی اور جو چاہے بنانے کی کوشش کرے مگر ملک خدا کی ولایت علی کے پاس ہے۔ اس لیے کہ کل ہم نے نازک منزلوں سے آپ کو گزارا اور اس منزل تک لائے کہ حسین نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے اگر حسین اللہ سے کوئی تقاضا کرے اور اللہ منع کر دے، نہ ہو اس کی قسمت میں کہ اولاد ہے ہی نہیں، لیکن ملک حسین کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً سے پیغمبر کو حسین کہے نانا نہ ہو قسمت میں، حسین نے جتنے چاہے دے دیا۔ اور یہاں ایک عالم کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تو راہب کا اپنا مقدر تھا کہ یہاں حسین نے گنتی شروع کی تھی، 1 دیا، 2 دیا، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے، حسین 7 تک آئے تھے۔ اس نے کہا بس، حسین نہیں رکے تھے، وہ رکا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، حسین نہیں ٹھہرے تھے، وہ رکا تھا۔ اسے کیا پتا ابھی تو حسین کی ولایت کا دریا بہنا شروع ہوا تھا۔ اگر وہ اپنی کمظرفی نہ دکھا تھا، حسین اتنے دیتے کہ محشر میں آدم کے بچے ایک طرف ہوتے، راہب کے بچے۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، مجھے آج ایک کام کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جب تک سارا مجمع ادھر نہیں آئے گا میں یہاں خاموش بیٹھوں۔ ادھر ادھر ادھر، یہ جب تک خالی نہیں ہوگا پورا مجمع میں نہیں بولوں گا۔ ٹیک لگانے کی جگہ یہاں پر بھی ہے، میں خاموش ہوں۔ نقیب ادھر آ، ادھر آج تمہاری جگہ بدلے، ہم ادھر آ گیا ہے، تشریف لائے۔ باقر ادھر
ادھر آؤ بھاکر، ادھر آؤ سامنے. یہ ابھی بھی لڑکے ادھر بیٹھے ہیں. بیٹا ادھر یہ جگہ بہت ساری ہے، ادھر آؤ، ادھر تشریف لائے نا، ادھر آئے سب، ادھر آ جائیں. آپ دیکھیں نا، اب لگ رہا ہے مجلس کا ماحول، سب ادھر بیٹھے ہوئے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں. تو توجہ کیا آپ نے، کیا عرض کیا ہم نے کہ حسین نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب یہ خدا کی شاہی کے خلاف ہے کہ حسین اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ منع کر دے. میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، پڑھ کر بول رہا ہوں تحقیق کے بعد. میں نے بہت تلاش کیا، تاریخ میں یہ تلاش کیا کہ حسین نے اللہ سے مانگا کیا، اللہ سے حسین نے مانگا کیا. اس علم عباس کی قسم، حسین نے اگر کچھ مانگا صرف اپنے عزاداروں کے لیے مانگا. حسین نے جو مانگا آپ کے لیے مانگا. تو اب یہ اللہ کی شاہی کے خلاف ہے کہ حسین اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ حسین سے کہے ہم نہیں دے رہے. اور حسین نے مانگا کیا، جو مانگا آپ کے لیے مانگا، جو مانگا اپنے عزاداروں کے لیے مانگا. اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے اچھا حسین کو اللہ نے ملک تو دیا، یہ تو بتاؤ حسین کے ملک کا نام کیا ہے. تو اگر کوئی سوال کرے حسین کے ملک کا نام کیا ہے، کہہ دیجئے گا حسین کے ملک کا نام ملک عزاداری ہے. حسین کے ملک کا نام ملک عزاداری ہے. اور ہر ملک کا یہی قانون ہے، جس ملک میں جائے اس کا ایک اپنا پرچم ہوتا ہے. ہندوستان میں جائے اس کا پرچم، آسٹریلیا جائے اس کا پرچم، پاکستان آئے اس کا پرچم، ایران جائے اس کا پرچم، عراق جائے اس کا پرچم. حسین کے ملک کے پرچم کا نام کیا ہے؟ بھائی دوسرے ملکوں کے پرچم ایک ملک کا دوسرے ملک میں نہیں لگا سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے. مگر حسین کے ملک کا پرچم وہ ہے جو ہر ملک میں لگا ہوا ہے. اس پرچم کا نام کیا ہے؟ عباس کا. توجہ کر رہے ہیں؟ حسین کے ملک کا نام ہے ملک عزاداری، اور حسین کی ملک عزا کے پرچم کا نام ہے عباس کا علم. تو میرا جملہ میں بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی حسین کے عزا کا اہتمام ہوگا، چاہے وہ مجلس ہو چاہے جلوس ہو، وہاں کسی اور ملک کا پرچم نہیں آ سکتا. اب اگر جلوس میں آپ کو حسین کے کسی ملک کا پرچم نظر آئے، سمجھ جائیے گا یہ اپنی منمانی کر رہا ہے. حسین کے ملک کے پرچم صرف عباس کا. یہی پیغام ہے ان تقریروں کا. حسین کے ملک کے پرچم کا نام عباس علمدار کا علم ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی ملک کا پرچم لے آئیے کسی بھی نام پر. ہاں اچھا کس نام پر لا رہے ہیں؟ مظلومیت کے نام پر. اچھا کیا کربلا کی تاریخ مظلوم تاریخ نہیں ہے جو آپ دوسرے ممالک کو مظلوم بنا کے حسین کی عزاداری میں لا رہے ہیں؟ بھائی کچھ کہہ رہا ہوں سمجھیے اگر بات. خبردار، حسین کے ملک عزاداری کا پرچم ہے. ہاں جہاں پر نہیں ہے وہاں پر لے جاؤ، اس لیے کہ خیبر میں ہمیں علم مل چکا. جو خیبر میں جاگے تھے ان سے جا کے پوچھو تمہیں ملا، وہ کہیں گے نہیں. ان کا جلوس نکال لو، جس ملک کا چاہے پرچم اٹھا.
حسین کے ملک کے آزاداری کے پرچم کا نام عباس علمدار کا علم. ہاں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دوسری چیزیں اٹھا لے. ہمارے پاس اٹھانے کے لیے علم بھی ہے, علمدار بھی ہے. ہاں علم بھی ہے, علمدار بھی ہے. اس لیے اس ملک حسین میں جو کہ ملک خدا ہے, ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہمیں کسی ملک کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی پرچم کی ضرورت ہے, نہ کسی ولایت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ملک خدا میں ولایت حجت خدا کی ہوتی ہے. جس کا ملک اس کے معصوم کی ولایت. یہی ہمارا موضوع ہے, ملک خدا اور ولایت معصوم. مگر ظاہر ہے کہ موضوع کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تو آج کی حد تک ہم ذرا آیت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے, پڑھنے والے جانتے ہیں کہ باتیں کتنا مشکل ہوتی ہیں اور اسے حل کر کے آپ تک پہنچانا ہوتا ہے. یہ تو آپ شکر ادا کیا کیجئے ان مجلسوں کا کہ یہاں بچہ بھی آ کر وہ سمجھتا ہے جو بوڑھا سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ مجلسوں کو کیوں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سن لیجئے. وہ آ جاتے ہیں کبھی بھٹکتے بھٹکتے, اب وہ جب آپ کے درمیان آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ آپ کے لال چہرے سرخ خوشی سے, یہ آپ کے حیدر حیدر, وہ بار بار اپنے کو دیکھ کر انہیں ایسا کیا سمجھ آ رہا ہے جو ہمیں نہیں سمجھ. یہ کیا باتیں انہیں سمجھ آ رہی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. تو ان مجلسوں کا یہ فیض ہے, عنوان ملک خدا اور ولایت معصوم. ہم جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, اس سے بہتر آیت اللہ کے ملک کو سمجھانے کی نہیں ہے. ارشاد ہے, اللہ کہہ رہا ہے, قل, اے حبیب کہیے, اے حبیب کہیے. کیا کہنا ہے؟ اللہم مالک الملک, پروردگار تو ہے ملک کا مالک. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, تو جسے چاہے ملک دے دے, تو جس سے چاہے ملک چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے تو عزت دے اسے تو نے دے دی, جسے تو ذلیل کرنا چاہے اسے تو نے ذلیل کر دیا. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, یہ تیرے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں تو ہے مگر ہاتھ نہیں ہے. عزت اللہ دیتا ہے, ذلت اللہ دیتا ہے, ملک اللہ دیتا ہے, ملک اللہ چھینتا ہے, مگر ہاتھ سے دیتا ہے. ہاتھ اس کے ہے نہیں, کسی کو تو اپنا ہاتھ بنا کر زمانے کو بتا رہا ہے عزت چاہیے حسین سے لے لو ورنہ زمانے میں ذلیل. اللہم مالک الملک, پروردگار ملک تیرا ہے, تو جسے چاہے ملک دے, تو جس سے چاہے ملک چھین لے, تو جسے چاہے عزت دے, تو جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, اور تو بڑی قدرت والا ہے. ہاں میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے. ایک بات تو بتائے, یہ قرآن میں قل کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے بہت توجہ, جوانوں کو بتا رہا ہوں, بزرگ جانتے ہیں. فرض کیجئے یہ ہمارے سامنے علی رضا بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے سلام پڑھا. میں ان سے کہتا ہوں علی رضا جاؤ مجمع کو جا کے یہ کہہ دو کہ کل ہم 12:30 بجے کاظمین کے منبر پر بیٹھ جائیں گے. ابھی آئیں گے تو یہ آپ کو کیا کہیں گے؟ کل 12:30 بجے قبلہ بیٹھ جائیں گے, آ جائیے گا وقت پر. یا یہ کہیں گے آپ کے درمیان آ کے علی رضا کہہ دو. بھائی جو سمجھا وہ تو بولے. علی رضا جا کر کہہ دو کل قبلہ 12:30 بجے بیٹھ جائیں گے. نہیں, یہ خلاف ہے گفتگو کے کہ جو جملہ میں نے کہا. بھائی جو جملہ کہا ہے بس وہ پہنچا دے.
یہ تھوڑی کہیں گے جا کر کہہ دو. عجیب معاملہ ہے, اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کل تم کہہ دو, اور نبی کہہ رہے ہیں کل. ہائے ہائے, دیکھیے فلسفہ سمجھیے. اللہ کہہ رہا ہے کل اے حبیب تم کہہ دو, اور پیغمبر کہہ رہے کل. ہونا یہ چاہیے تھا پیغمبر کل نہ کہتے, ڈائریکٹ اپنی بات اللہ کی پہنچا دیتے. نہیں, کل کہہ کر بتایا کہ اس کی طرف سے اگر کل بھی آتا ہے ہم وہ بھی پہنچاتے ہیں. بھائی جملہ آپ کے سپرد, جو اپنے پاس سے کل نہیں کہتا وہ اپنے پاس سے کسی کو کل نہیں مار. کل قرآن کی نزاکتوں کو سمجھیے. قل اے حبیب کہہ دیجئے. یا رسول اللہ یہ آپ قل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں, ہم قل اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ زمانے کو بتا دے ہماری زبان پر کوئی حرف ہمارا ہے ہی نہیں, ہم اس کے کہے کے مطابق کلام کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر ایک قل اپنے پاس سے کہہ دیا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا. اچھا دیکھیے اس کے پیچھے ایک اور بلاغت ہے. یہ رسول اللہ نے جو قل بھی کہا, علماء کہتے ہیں چونکہ بہت سے لوگ رہتے تو بزم رسول میں تھے لیکن وہ نبی کے کلام کو ہمیشہ مشکوک کرنا چاہتے تھے. میں وہ بڑی دلیل ہے آپ کو وہ سنانے کے لیے کہ کیسے کیسے انہوں نے کلام کو مشکوک کیا, لیکن میری مجبوری ہے, وہ میرا کازمین کا موضوع نہیں ہے, وہ موضوع ہے میرا جیون کورنگی کا, اور کل میں اسی پہ تقریر کروں گا وہاں پر. لیکن آپ کو ذرا سے ایک جملہ کہہ کر آگے گزر جاؤں. پیغمبر نے اپنے پاس سے قل بھی نہیں کہا, اس لیے تاکہ میں جو بھی کہوں یہ مجھ پہ شک نہ کرے, جو بھی کہوں یہ مجھ پہ شک نہ کرے. اس لیے کہ پیغمبر کو بہت سے ایسے کام کرنے تھے جو سب کے خلاف تھے, ایک کے حق میں تھا. چلیے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. کیا یہ آسان تھا پیغمبر کے لیے کہنا سب اپنے دروازوں کو بند کر لو؟ مگر علی کا دروازہ کھلا رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے جب نبی نے دروازے بند کروائے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا؟ ارے انہوں نے پیغمبر کے لیے جملہ کہا تھا, ارے یہ دیکھو اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھلوا رہا ہے, ہمارا بند کروا رہا ہے. اور ایسے میں جا کر سب دروازہ مسجد نبوی پہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ارے یہ تو محبت علی میں بھٹک گئے, یہ تو محبت علی میں بھٹک گئے. واہ, علی کی محبت میں نبی الزاموں سے نہ بچ سکے, ہم کیسے آیت آئی قرآن کی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سنو ہمیں ستارے کی قسم, نہ تمہارا صاحب بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے بیٹھے بس میں ہی تھے, بھٹکا ہوا بھی کہتے تھے, بہکا ہوا بھی کہتے تھے. تو پوچھئے تو جا کر یہ کیوں بہکا ہوا کہتے تھے, یہ کیوں بھٹکا ہوا کہتے تھے؟ تمام علماء نے لکھا جب بھی علی کی فضیلت میں نبی کچھ بھی کہتے تھے یہ کہتے تھے بہکا ہوا ہے, بھٹکا ہوا ہے, اپنے پاس سے بولتا ہے. اللہ نے آیت رکھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, یہ اپنے پاس سے نہیں بولتا, یہ وحی بولتا ہے. پتہ چلا دروازے تمہارے نبی نے نہیں بند کروائے, اللہ نے بند, نبی نے نہیں بند کر, اللہ نے بند کروائے. قل اے حبیب کہہ دیجیے. گویا بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ نبی کے قل کو مشکوک کرے. میرے پاس بڑے قصے ہیں تاریخ کے
مگر میں اپنے مجمع کو کیوں الجھاؤں. ایک قصہ ایسا یاد دلا دوں جو ہر ولایت علی سننے والا جانتا ہے. اور وہ قصہ کون سا ہے؟ جب نبی نے وہ کام کر دیا کہ جس کے نہ کرنے پر رسالت خطرے میں پڑ رہی تھی. بولے اگر بات سمجھ آ رہی ہے. پتہ ہے نا آپ کو کیا کہا؟ بلغ، پہنچائیے. پہنچا دیا نبی نے پیغام کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. ولایت کا اعلان ہو گیا. اب مشکوک کیسے کیا پیغمبر کے جملے کو وہ دیکھیے. ایک آیا جلا ہوا اور سڑا ہوا، ہاں، اور آ کر کہنے لگا یہ تو بتائیے، یہ آپ نے نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، خمس دیا، جہاد دیا، ہم نے سب قبول کر لیا، یہ آج آپ اپنے بھائی کو ہم پر نافذ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ کیا آپ نے پاس سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ اچھا اس کی ٹیکنیک دیکھیے. نماز میں تو اس نے یہ نہیں کہا تھا، روزے پر تو اس نے نہیں کہا تھا، نہیں، مسئلہ آیا ولایت کا، اس نے کہا اپنے پاس سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے. حالانکہ قرآن کہہ چکا یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. جاگیں، یہ تو وہی کہتا ہے جو حکم خدا ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا کوئی چیز رہ گئی تھی یہ سوال کرنے کی؟ نہیں سمجھے آپ. وہ کلام رسول کو مشکوک کر رہا تھا، اور مشکوک کرنے کی وجہ کیا ٹھہری؟ چونکہ ولایت ہضم نہیں ہوئی. میرا جملہ یاد رکھیے گا، رسول کے کلام کو وہی مشکوک کہے گا جو ولایت علی نہیں مانی. اسی کا مارا ہوا تھا. آیا اللہم صلی آیا اور آ کر کہنے لگا اپنے پاس سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے؟ دیکھیے میں آج منبر پہ ایسی بات کہنے جا رہا ہوں، اور خدا کی قسم یہ صرف مولا کی عطا ہے، اور یہ عطا مجھے غدیر کے دن ہوئی ہے جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں. ہاں سننا چاہتے ہیں؟ آج تک بحثیں ہیں مولا کا مطلب کیا ہے. ہاں دوست ہے، غلام ہے، چچا زاد بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے. مسلمانوں سے کتنا بہتر تھا حارث، وہ سمجھ گیا تھا معنی کیا ہے. وہ سمجھ گیا تھا معنی کیا ہے. جبھی تو آ کے اس نے کہا تھا اچھا اگر یہی بات ہے تو عذاب آ جائے. تو بھائی اگر تمہیں مولا کا معنی سمجھ نہیں آ رہا ہم سے نہ الجھو، عذاب. مثل حارث تم بھی عذاب مانگ لو اور برباد ہو جاؤ، بات ختم. قل اللہم مالک الملک. اے حبیب کہیے قل سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی پیغمبر ایک حرف بھی اپنی پسند سے نہیں کہتا، پیغمبر ایک جملہ بھی اپنے پاس سے نہیں کہتا. حکم خدا اور پیغام رسول. قل اللہم مالک الملک. پروردگار تو جسے چاہے ملک عطا کرے، تو جسے چاہے ملک چھین لے. زمانہ دیکھیے بہت توجہ کیجیے گا، آج ذرا فکری بحث ہے اور موضوع ظاہر ہے ایک دو مجلسوں میں تو کھلتا ہے، موضوع کھل رہا ہے. زمانہ اس ملک کا ترجمہ کرتا ہے حکومت. کیا ترجمہ کرتا ہے؟ حکومت. ٹھیک ہے ایک اعتبار سے صحیح ہے، لیکن معصومین نے ملک کا معنی حکومت نہیں کیا. پتہ چلا زمانہ کچھ اور لیتا ہے قرآن کو، اہل بیت اور لیتے ہیں. اس لیے نبی نے زمانہ اور قرآن نہیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت چھوڑے. توجہ کہنے لگے، بہت توجہ. کہنے لگے یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے اللہ جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے. اب یہ کیا آپ ہمارے حاکموں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ.
یعنی قرآن سے دلیل لائے اور کہنے لگے ارے بھائی ٹھیک ہے ہم نے بنایا ہے جلد بازی میں، لیکن حکومت تو اللہ دیتا ہے، جسے چاہے دے دے جس سے چاہے چھین لے۔ آئے ہائے کیسا ہنسایا زمانے نے کاظمین کے مجمع کو، لیکن اب ظاہر ہے مولا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے تو آپ کو نکالنا بھی ہمیں ہے۔ انہوں نے دلیل اٹھائی کہ ہمارے حاکم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جسے چاہے ملک دے، اللہ جس سے چاہے چھین لے، یہ ہمارے جو بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے بنایا ہے مگر حکومت تو اللہ دیتا ہے، اب آپ بھی مانیے۔ اور اس پہ ستم، کہنے لگے دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ جس سے راضی نہ ہو اسے ملک دے دے۔ بھائی باریک کام ہے، سمجھیے گا۔ کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی سے راضی نہ ہو اور اسے حکومت دے دے، گویا جنہیں ہم مان رہے ہیں وہ حق پر ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے، یعنی جس کے پاس حکومت ہو اللہ اس سے راضی، اور جس سے اللہ راضی وہ حق پر۔ تو فرعون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نمرود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ راضی ہونے کی بنیاد پر حکومت دیتا ہے تو آپ کے مطابق اللہ نمرود سے راضی ہے، ابراہیم سے راضی نہیں ہے، فرعون سے راضی ہے، موسیٰ سے راضی نہیں ہے، مشرکین مکہ سے راضی ہے، محمد سے راضی ہے۔ ملک کہنے لگے یہ ہمارا پاس دلیل ہے، اللہ جس سے راضی ہو اسے ملک دیتا ہے۔ دیکھیے بہت توجہ سے سنیے گا، آج کل یہ جو ڈپریشن کی بیماری اور انزائٹی کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان راضی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ڈپریشن میں وہی مبتلا ہوگا جو اپنا مقابلہ دوسروں سے کرے گا، اور اس بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے اسے یہ دیا ہے مجھے نہیں دیا، اس سے راضی ہے۔ تو بھائی سارے مسلمانوں کو تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ بڑا تم اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہو، ہاں مگر چیزیں تو تم انہی کی استعمال کر رہے ہو۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، کچھ سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے اگر اللہ کسی کو نعمت دنیا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ یہی اس آیت میں پیغام چھپا ہے کہ اللہ جسے ملک دے رہا ہے اس سے راضی ہے۔ اگر یہ وجہ ہے تو میرے مطابق اور آپ کے مطابق اس وقت جتنا ناراض اللہ مسلمانوں سے ہے کسی سے نہیں ہے۔ بدنام مسلمان، دہشت گرد مسلمان، بھائی بولے کیا میں اکیلا مسلمان ممبر پہ بیٹھا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ مومن ہیں، لیکن مومن سے پہلے مسلمان تو ہے نا، تو تھوڑا سا بولیے تو پتہ یہ چلا اگر اللہ کسی کو نعمت دنیا دے رہا ہے یہ رضایت کی دلیل ہے، تو ایسے تو اللہ مسلمانوں سے ناراض ہے اور باقی کافر مشرک قوموں سے اللہ راضی ہے، اس لیے کہ دن بدن ان کی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ان کی نئی وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے ذرا روڈ جا کر دیکھیے اور ذرا کراچی میں ذرا سی بارش کے بعد نکل کر دیکھیے، ہاں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نعمت اللہ اس سے راضی، جس کے پاس نہیں اس سے ناراض۔ یہ آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس لیے بنایا تاکہ جن ظالم اور جابر حکمرانوں کو آپ مان رہے ہیں ان کی حکومت کو ثابت کر دیا جائے، حالانکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں اور حدیث معصوم ہے رحمان وہ ہر ایک کے لیے ہے، رحیم وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ موسیٰ کو روٹی دے اور فرعون کا کھانا چھین لے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی خداوندی اور اس کی وحدانیت کے خلاف ہے، اس کی فضل کے خلاف ہے اور عطا کے خلاف ہے کہ وہ نمرود کو تو کھانا دے
ابراہیم سے چھین لے؟ نہیں، وہ رحمان ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ ارے سب کو دیتا ہے، بھلے اس فرض کے صدقے دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہاں کھانا لگتا ہے حسین کے نام پر تو پوچھا نہیں جاتا حسینی ہو یا کون ہو۔ یہ رحمانیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، سب کھائیں گے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ چھینتا نہیں ہے، ہاں مگر اس کی ایک صفت ہے رحیم ہونا۔ رحیم وہ صرف مومنین پر ہے، رحیم وہ مومنین پر ہے۔ کل کی تقریر میں بڑی تفصیل سے اس پر ذرا گفتگو ہوگی تاکہ سمجھ آئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ابھی بس اشارہ ہے۔ یعنی اللہ سب کو دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ چلے میں ایک واقعہ سناؤں تاکہ آپ تھوڑا حیرت میں آ جائیں۔ فرعون بیٹھا ہوا ہے اپنے محل میں، ایسے میں قوم آئی اور کہنے لگی پروردگار ہمارے دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، جانور بھوکوں مر رہے ہیں، کچھ کیجئے۔ اس نے کہا اچھا جاؤ کرتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ ایسے میں پھر قوم آ گئی اور کہنے لگی اے پروردگار آپ کو ہم درخواست دے کر گئے تھے، آپ نے کام نہیں کیا، اگر آج آپ نے کام نہیں کیا تو ہم آپ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ملک سمجھا رہا ہوں، اگر آج پانی نہیں دریا میں جاری ہوا ہم آپ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گے۔ فرعون نے کہا اچھا تم لوگ باہر کھڑے ہو میں کچھ کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے میں امام کے جملے ہیں۔ فرعون اپنے حجرے میں آیا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا اور کہنے لگا پالنے والے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، پالنے والے تو گواہ رہیو تو میرا رب غفور ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ پروردگار میری خدائی خطرے میں ہے، پالنے والے میری خدائی خطرے میں ہے، میری خدائی کو بچا لے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، ایک بار باہر شور اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے خدا نے دریا جاری کر دیا۔ اس واقعے کو شیعوں نے بھی لکھا اور سنیوں نے بھی لکھا، اور پتہ ادھر کیا لکھا کہ ادھر کوئی فرعون کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ کا ہے۔ واہ، اللہ فرعون کی تو سن لے، عزاداروں کی نہیں سن سکتا۔ سمجھیے گا، نہیں شاندار صلوات پڑھے تو میں تھوڑا سا چارج ہو جاؤں مل کے۔ اللہم صلی اللہ۔ پالنے والے میری خدائی خطرے میں ہے، میری خدائی کی لاج رکھ لے۔ اور دریا بھی جاری ہو گیا۔ ارے پروردگار وہ تو تیرے حکم کے خلاف آیا ہے۔ اب جن علماء نے اس آیت کو دلیل بنایا تھا اگر وہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اسی کو تو دلیل بنایا، جس سے راضی ہے اسے دیتا ہے۔ تو فرعون کو تو خود خدائی دے رہا ہے اور اس کی خدائی کی لاج رکھ رہا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے اللہ راضی ہے؟ بھائی یہاں تک اگر بات سمجھ گئے تو مجھے بتائیے۔ یہ ہے لوگوں کا کیا ہوا ملک کا ترجمہ کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے حکومت دے دیتا ہے۔ اور یہ کیا کیوں؟ تاکہ جنہیں ہم مان رہے ہیں ان پہ تبرہ نہ کیجیے، یہ بے شمار والی باتیں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا حکومت نہ دیتا۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے فرعون کو حکومت کیوں دی۔ توجہ توجہ توجہ، ایک بار پیغمبر نے پروردگار عالم سے کہا پالنے والے، یہ میری قوم کہتی ہے کہ تو نے مشرکین مکہ کو اور اپنے دشمنوں کو مال دیا، دولت دی، اولاد دی، زینت دنیا، زینت حیات، سب کچھ دے دیا، یہ کیا ہے؟ اب اللہ کا جواب آیا سورہ یونس، اللہ نے کہا فلا تعجبک اولادہم اموالہم ولا اولادہم۔ اے حبیب یہ آپ کی قوم کو خبردار تعجب میں نہ ڈالے، ان مشرکین کا مال، ان مشرکین کی دولتیں
ان کا مال متاع یعنی جو کچھ دنیا میں ان کے پاس ہے وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، بلکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے وہ اس کے ذریعے انہیں عذاب دے۔ جو سمجھا اسے میری طرف سے بات، لیکن جو نہیں سمجھا اسے سمجھانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے حبیب یہ جو ہم نے انہیں دنیا کی چیزیں دی ہیں، خبردار یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، زمانہ اسے ملک کہہ رہا ہے، ہماری نظر میں عذاب ہے۔ بھائی یہی آیت تھی، یزید تخت پر بیٹھ کر نشے میں مست جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا، میرا ساتھ دے دے تھوڑا سا۔ یزید جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، شاہی ہے، غلام ہے، کنیزیں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، ملک ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہے عزت دے، جسے وہ چاہے ذلیل کرے۔ ایک بار علی کی بیٹی نے بساط کو الٹ کر کہا جسے تو ملک سمجھ رہا ہے یہ عذاب۔ علی کی بیٹی نے جلال کے عالم میں بساط کو الٹا اور الٹ کر بتایا، اے یزید جسے تو ملک سمجھ رہا ہے، جسے تو شاہی سمجھ رہا ہے، یہ شاہی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ پتہ چلا جناب زینب نے بتایا جسے وہ ملک سمجھ رہا ہے یہ عذاب ہے، اور جسے وہ عزت سمجھ رہا ہے وہ ذلت ہے۔ پتہ چلا اگر اللہ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے حکومت دے دے تو وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ مشکل گھڑی پڑنے پر یہ یہی بولے علی کو۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بھی راضی ہو جائیے، اللہ نے انہیں حکومت دی ہے، اور وہاں مشیت کیا ہے؟ ہم اس لیے یہ حیات دنیا دیتے ہیں اور یہ ملک اور سلطنت دیتے ہیں تاکہ اصلی مالک کا پتہ چل جائے۔ کچھ بھی نہیں سمجھے آپ بھائی، اگر بظاہر وقت پر علی نہیں آئے تو اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، اس لیے کہ جب بھی مشکل پڑے گی پتہ چل جائے گا اصلی یہ نہیں گھر میں بیٹھا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ملک دے دے، تو جس سے چاہے ملک چھین لے۔ اچھا ایک آیت تو ایسی آ گئی قرآن میں، ہے میں تو اتنا ڈرا جب میں نے پڑھا، میں نے کہا لیجئے بھائی کیا موضوع اٹھا لیا میں نے، کیا کریں گے سادات کالونی والے میرے ساتھ کہ کیا موضوع اٹھا کے لے کر بیٹھ گئے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نمرود کو ملک دیا۔ بس اب ایسی سمت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کی حیرت بڑھ جائے گی، اور اب تک کی تقریر کا نتیجہ دے رہا ہوں، سب کی توجہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم، اے حبیب کیا آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا کہ جو ہمارے ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور ہم نے اسے ملک بھی دیا تھا۔ ہاں اب کتنی مشکل میں آ گئے۔ ابھی تو ہم یہاں والوں کو ثابت کر رہے تھے کہ نہیں بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، وہاں تو ابراہیم کے مقابل اللہ نے کہا ہم نے نمرود کو ملک دیا۔ بہت توجہ، ملک دیا ذلت کے لیے۔ بھائی یہی تو سمجھانا دیکھیے جب تک ملک سمجھ نہیں آئے گا آپ کو ولایت سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں ملک دیا ذلت کے لیے۔ اب پتہ کیسے چلا؟ قرآن کہتا ہے اے حبیب آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور ہم نے نمرود کو ملک دیا۔ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب اس نے حکومت کے نشے میں ابراہیم کے سامنے کہا
بلکہ ابراہیم نے اس سے کہا اچھا تجھے بڑا دعوی ملک اور سلطنت ہے، سن، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ دیکھیں مناظرہ ہو رہا ہے، یہاں ابراہیم کھڑے ہیں اور تخت پہ نمرود بیٹھا ہے۔ نمرود کہہ رہا اللہ نے مجھے ملک دیا ہے۔ اب ابراہیم بتا رہے ہیں کہ ملک کیا ہے، توجہ، ابراہیم بتا رہے ہیں ملک کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے کہا رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ ولایت کھلنے جا رہی ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ کیا کیا اس نے حکم دیا کہ وہ جس کو پھانسی لگ رہی تھی اس کو لے کر آؤ، اور جو زندہ ہے اسے تختے پہ چڑھا دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا، جس کو پھانسی لگنی تھی اسے چھوڑ دیا، جسے چھوڑا ہوا تھا اسے تختے پر چڑھا دیا اور مار دیا، اور کہنے لگا ابراہیم تمہارا تو یہ دعویٰ تھا نا، رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جس کی موت تھی اسے ہم نے زندگی دے دی، اور جس کی زندگی تھی اسے ہم نے موت دے دی۔ گویا اس نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ملک ہے، اور جو تمہارا دعویٰ ہے وہ ولایت تو ہمارے پاس بھی ہے۔ ابراہیم اب اس سے کیا جھگڑتے، عجیب جملہ ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، توجہ توجہ، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اللہ ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال۔ میں اس وقت ہوتا تو کہتا ابراہیم یہ جملہ نہ کہیے، ابراہیم یہ جملہ نہ کہیے کہ رب وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال، اس لیے کہ آنکھوں نے دیکھا ایک بار علی نے مغرب سے ابراہیم یہ نہ کہو کہ رب وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالے، نہیں نہیں، ابراہیم یہ مت کہو، اس لیے کہ سورج تو علی نے بھی نکالا، اور وہاں سے نکالا جسے دلیل بنایا ابراہیم نے ربوبیت پر۔ تو صبح قیامت تک کتنی بڑی دلیل تھی نصیریوں کے پاس قرآن سے کہ علی۔ اب تھوڑا سا سینسر ہے یہاں پر، میں سب نہیں بول سکتا ممبر پہ، نصیریوں کو تو موقع مل جاتا، آہا قرآن سے دلیل۔ اچھا نصیریوں پہ آپ لوگ اتنا ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ارے جب وہ اپنے والوں کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں تو کیا نصیری اپنے والے کو قرآن سے ثابت نہیں کرے گا؟ دلیل تو تھی، ابراہیم بڑھ کر کہتے کہ اللہ تو مغرب سے نکالتا ہے سورج کو، اچھا علی نے بھی وہ کر دیا، تو پھر فرق کیا رہا؟ کیا کہنے علی کے، علی نے نکالا کیوں تھا سورج؟ کچھ بھی نہیں سمجھے، نکالا کیوں تھا؟ نماز کے لیے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ نہیں۔
ابھی تو موضوع کی گتھیاں کھل رہی ہیں، ابھی تو میں اپنے موضوع پہ آیا ہی نہیں ہوں بھائی، ابھی تو میں موضوع کھول رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا ربی الذی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، نہیں سمجھے آپ؟ ملک تھا، ولایت نہیں تھی۔ ولایت یہ ہے، ابراہیم نے بتایا ولایت اس کے پاس ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے، جو مار بھی سکتا ہے، جو سورج وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے نہیں نکالتا۔ اب جنہیں زمانہ اپنا بنا رہا ہے، ذرا کوئی واقعہ تو دکھاؤ، کسی کو زندہ کیا ہو یا مارا ہو یا سورج کو نکالا ہو جسے ہم مانتے ہیں وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ملک خدا اور ولایت معصوم جسے ہم مانتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ زمانے میں کسی کو بظاہر حکومت دے رہا ہے، خبردار متاثر نہ ہوئیے گا، بلکہ وہ تو اللہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کی ذلت کا سامان ہو جائے۔ تو آپ ولایت کو سامنے رکھ کے سوال کیجئے، وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے نمرود ہوا۔ قرآن ہے نا، قرآن فبہت الذی کفر۔ بس تقریر سمیٹ رہا ہوں، بہت توجہ۔ گویا یزید یہ سمجھ رہا ہے، بہت توجہ، تو آخری جملہ ہے فضائل کا، یزید یہ سمجھ رہا ہے ملک میرے پاس ہے۔ اب پتہ چلا حسین کیوں اہل حرم کو لے کر آئے، مصائب نہیں ہے، فضائل کا جملہ آ رہا ہے۔ اس لیے جو کام ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کیا، وہ کام زینب کو یزید کے دربار، وہی کام کر کے بتانا ہے جو تو سمجھ رہا ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ تو جس کے پاس ظاہری حکومت ہوتی ہے وہ زمانے کو کیا دے سکتا ہے؟ آخری جملہ عزاداروں کے لیے لطف اٹھائیں گے اور کل یہیں سے گفتگو شروع ہوگی۔ سب کا ساتھ ہے میرے ساتھ؟ آخری جملہ ہے فضائل کا، اور اس سے بڑا جملہ اب تک تقریر کا نہیں آیا۔ اب سوچئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ کر سنیے۔ آخری جملہ ہے یزید یہ سمجھ رہا ہے ملک میرے پاس، حکومت میرے پاس، دولت میرے پاس۔ بہت توجہ، یہاں سے میں یہ میری اپنی اصطلاح ہے جو میں نے خود بنائی ہے، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ملک دو طرح کا ہے، ایک ملک ہے فرضی، ایک ملک ہے حقیقی۔ دیکھیے اللہ کے دشمنوں کے پاس جو ملک ہے وہ ہے فرضی، اور اللہ کے ولیوں کے پاس جو ملک ہے وہ ہے حقیقی۔ تو جس کے پاس ملک حقیقی ہے اسی کے پاس ولایت ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اس کے پاس ولایت ہے۔ اب یزید کے پاس، نمرود کے پاس، شداد کے پاس، حامان کے پاس، یا جتنوں کے پاس ہے وہ ہے فرضی۔ کیوں؟ تاکہ یہ ذلیل ہو جائے۔ ہمارے معصومین کے پاس جو ہے وہ ہے حقیقی۔ دیکھیے اب تک جو بات بتائی میں نے وہ میری تھی، مگر میری بات کی حیثیت کیا ہے جب معصوم کا کلام آ جائے؟ توجہ توجہ، یہ آیت لے کے راوی پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ حالانکہ مجھے یہاں تقریر ختم کرنی تھی، لیکن چونکہ آپ بڑے محبت سے سن رہے ہیں تو بس ایک جملہ کہہ کے تقریر ختم کروں گا۔ راوی آیا، توجہ توجہ، راوی آیا اور آ کر کہنے لگا، یہ آیت پڑھی اس نے، کہنے لگا الیسا قد آت اللہ بنی امیۃ الملک، مولا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنی امیہ کو ملک دیا؟ توجہ توجہ، امام نے کہا لیسا حیث تذہب، خبردار جو تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے،
ان اللہ عز و جل آتانا الملک، اللہ نے ملک تو ہمیں دیا ہے، فاخذتہ بنی امیہ، بنی امیہ نے چھین لیا، توجہ تب، ملک بنی امیہ نے چھین لیا۔ اور پھر امام نے مثال دی، کہا سنو، اگر بادشاہ کسی کو کوئی کپڑا دے اور کوئی چور آ کر اس سے کپڑا چھین کر پہن لے، تو یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے دیا ہے۔ گویا صبح قیامت تک بتا دیا، اگر آل محمد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی حکومت کرے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے لباس چھین کے پہنا۔ بھائی میری مجبوری ہے، میں جو موضوع پڑھتا ہوں پھر وہی پڑھتا ہوں اس لیے پڑھ لیتا ہوں۔ میں 2 دن تک آپ کو بار بار ملک اور ولایت ہی کرتا رہوں گا، تو یہی سوچ کے آئیے گا، اس لیے کہ آل محمد کا دیا ہوا اتنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے اماموں کے فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جن کا منبر ہے ہم تو انہی کے فضائل پڑھیں گے، ہم کیوں کسی فقہ کے امام کے فضائل پڑھیں منبر حسین سے؟ ہمیں تو جس امام نے یہ منبر دیا ہے ہم اسی کے پڑھ رہے ہیں۔ ختم ہو گئی تقریر۔ آخری جملہ، تو ایک ہے ملک فرضی، ایک ہے ملک حقیقی۔ امام نے بتایا خبردار، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ بنی امیہ کو اللہ نے ملک دیا ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ چوری ہے، چوری ہے، چوری۔ اور اب مجھے علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور میری عادت یہ ہے جس کا جملہ ہوتا ہے اسی کا کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب عجیب جملہ ابھی آ گیا ان کا یاد، اور آپ تھوڑا سا ان کی روح کو ایصال بھی ہو جائے، ظاہر ہے کہ بڑی خدمت رہی ہے ان کی اس منبر سے۔ ان کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بنی امیہ کون؟ چور۔ کون؟ سب مل کے بولے، بنی امیہ کون؟ شاباش۔ اب ہوتا کیا ہے، فرض کیجئے خدا نخواستہ یہاں لائٹ چلی جائے، فرض کیجئے لائٹ چلی گئی، ایسے میں کوئی چور آ گیا اور کسی مومن کے برابر میں بیٹھ گیا، اس نے جلدی سے اپنی کارروائی کرنا شروع کی، ایسے میں لائٹ آ گئی، ابھی وہ چوری کر کے بھاگنا چاہ رہا تھا، لائٹ آ گئی۔ اب یہاں علامہ صاحب کہتے تھے بتائیں چور سب سے پہلے کیا کرے گا؟ چور سب سے پہلے روشنی پہ حملہ کرے گا، اس لیے کہ روشنی بتا دے گی یہ چور ہے۔ روشنی بتا دے کہ یہ چور ہے۔ اب پتہ چلا آفتاب امامت روشن تھا، بنی امیہ چور تھے، چوری بچانے کے لیے نواب پر حملہ کرتے جا۔ آخری جملہ تقریر کا، جو چور ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جلدی سے میں روشنی کو بجھا دوں۔ یزید کے پاس جو ملک ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا۔ اس کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ آخری جملہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ یزید نے بڑی فوج جمع کی، مگر جن کو اس نے جمع کیا ذرا کبھی اگر آپ کو وہ مل جائے، اب آپ مجھ سے پوچھیں ارے وہ کہاں سے ملیں گے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ امام کی حدیث سنا رہا ہوں، امام نے کہا ہمارے ہاں کچھ علماء یزید کے لشکر سے زیادہ بدتر ہیں۔ معصوم کی حدیث ہے، اس منبر کی قسم یہ روایت موجود ہے، امام نے کہا یزید کے لشکر سے زیادہ برے اور گھٹیا کچھ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی آپ کو مل جائے، بہت آسان ہے اب ڈھونڈنا، بہت آسان ہو گیا، اگر مل جائے تو ان سے پوچھئے گا
یہ یزید نے اتنی فوج جمع کی تھی، انہیں دیا کیا؟ آخری جملہ، ملک حقیقی اور ملک فرضی، جسے آپ چوری کا نام دے دیجئے، کیا دیا یزید نے؟ پوچھئے جا کر، کبھی انٹرویو لیجئے یا کبھی موقع ملے امام کے آنے کے بعد تو ان سے پوچھئے گا بھیا یزید نے تمہیں کیا دیا؟ وہ کہیں گے ارے وہ کیا دیتا بدبخت، اس کے بعد تھا کیا جب وہ ہمیں دیتا؟ کچھ بھی نہیں دیا اس نے ہمیں، وہ حکومتوں کے لالچ دیے تھے اس نے، فلاں زمین فلاں زمین فلاں زمین۔ عمر ابن سعد ایک زمین ہی پہ تو غرا رہا تھا، وہ تو حسین نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک گندم کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہو، ملے گا کچھ نہیں، مگر یزید نے کہا تھا دیں گے۔ تو فوج یزید سے کبھی پوچھئے گا کہ تمہیں یزید نے دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ ارے چلیے حکومتیں تو بہت دور کی بات، جب آئے تھے بڑا کام کر کے یزید کا، تو یزید ایسے لائن سے برابر میں مسندیں لگا لیتا اور انہیں بٹھا لیتا، نہ مال دنیا دیا، نہ حکومت دی، نہ دولت دی، اور نہ اپنا پہلو دیا۔ یہ یزید تھا۔ اب ذرا عابد سے پوچھو حسین نے کیا دیا، حر سے پوچھو حسین نے کیا دیا، بولے بھائی بولے، مسلم ابن اوسجہ سے پوچھو حسین نے کیا دیا۔ توجہ، راوی نے آ کر امام سے پوچھا، ہم کربلا والوں کے جوش اور ولولے دیکھتے ہیں، ان کے جذبے دیکھتے ہیں، وہ بوڑھے تھے، وہ ضعیف تھے، مگر ہر ایک تھا کہ بڑھ بڑھ کر کہتا تھا پہلے میں قتل، پہلے میں قتل، پہلے میں قتل۔ مولا یہ تو بتائیے آخر انہیں حسین نے کیا دکھایا تھا؟ آخری جملہ ہے، توجہ توجہ، حسین نے انہیں کیا دکھایا تھا؟ امام نے کہا سنو، جب شب عاشور حسین نے انہیں بٹھایا تھا تو ایک بار اپنی انگشت امامت میں کہا دیکھو حبیب یہ عرش پہ تمہارا گھر، میں عزاداروں سے بات کر، آئے حبیب یہ تمہارا گھر، مسلم یہ تمہارا گھر، عابس یہ تمہارا گھر، شوذب یہ تمہارا گھر۔ سب صحابیوں کو ان کے مکانات دکھا دیے، اور بیچ میں کس کا گھر؟ حسین کا گھر۔ کچھ بھی نہیں سمجھے آپ؟ ارے آج اگر اس مجمع میں کوئی کسی بڑے آدمی کے پہلو میں رہتا ہو، پڑوس میں رہتا ہو، اس سے پوچھئے کہاں رہتے ہو، وہ اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں بتائے گا، فلاں صاحب کے برابر میں رہتے ہیں۔ حبیب کہاں رہتے ہو، مسلم کہاں رہتے ہو، عابس کہاں رہتے؟ حسین کے برابر۔ حسین کے برابر میں رہتے ہیں۔ ارے لعنت ہو یزید پر جو اپنا پہلو نہ دے سکا۔ وہر حسین، جنت میں جاؤ گے وہاں بھی پہلو، کربلا میں جاؤ گے وہاں بھی پہلو میں سو۔ یہ ہے ملک خدا کا ولی کہ جس کی رسد جہاں تک ہوتی ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ختم ہو گئی تقریر۔ ملک خدا اور ولایت معصوم۔ حسین چلے مدینے سے اور یہ کہتے ہوئے چلے جسے قتل ہونا ہے وہ آ جائے، جو گھر لٹانے کو تیار ہے وہ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، تو مدینے کی وفاداریوں کے قصے آپ سنا دیجئے۔ جس مدینے سے حسین نکل رہے تھے کیا کیا یادیں جڑی تھی حسین کی، یہ تو جا کر پردیسیوں سے پوچھئے۔ جو کسی جگہ کا مستقل رہنے والا ہو اور جب اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہو تو بچپن سے ساری یادیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آج تو بہت روئیں گے آپ، اس لیے کہ عجیب مصائب آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ ارے جب آخری بار مسجد نبوی میں آئے ہوں گے، حسین کو رسول کا منبر نظر آیا ہوگا،
حسین کو بچپن یاد آیا ہوگا، یہی نانا گودی میں بٹھا. کتنی یادیں جڑی ہوئی تھی حسین کی مدینے سے. ہاں، جب اس دروازے کے سامنے آئے ہوں گے جو دروازہ ماں پہ گرایا گیا تھا، جو رونے آیا ہے اس کے حوالے جملے کر رہا. کیا کیا حسین کو مدینے میں یاد آیا ہوگا. ارے یہی تو مدینہ تھا جہاں شان سے بھیا کے جنازے کو اٹھایا تھا، مگر ہائے اسی مدینے میں بھیا کے جنازے پر تیر لگ گئے. وہ مدینہ حسین چھوڑ رہے ہیں. ہاں، کل پڑھ چکا کہ عماریاں تیار ہو چکی اور حسین کا قافلہ روا دوا ہے، مگر لکھا یہ ہے کہ ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے حسین تھے، پیچھے کچھ عماریاں تھی جن پہ مشقیں تھیں، اس کے پیچھے وہ عماریاں تھی جس میں خیموں کا سامان تھا، اس کے پیچھے اصحاب تھے، اس کے پیچھے اور اسباب اہل حرم تھا، اس کے پیچھے بنی ہاشم کے جوان تھے، اس کے پیچھے اہل حرم تھے، اور سب سے آخر میں عباس کا رہوار تھا. ایسے میں عباس چل رہے تھے مگر چلتے چلتے رک گئے. جیسے ہی عباس کا قافلہ رکا، حسین نے پوچھا اے عباس یہ تم نے رہوار کو کیوں روک لیا؟ رو کر کہا آقا ام سلمہ آ رہی. اللہ اکبر. عزاداروں، آج جس بچی کے میں مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں اس بچی کو تو جانتے ہو نا، اسے فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں. جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے. جو یہاں بھائی بیٹھے ہیں، پردے میں بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہے. بھائی اگر کہیں باہر چلے جائے تو بہن کے دل سے پوچھئے، بہن تڑپ رہی ہوتی ہے. اگر حالات ناسازگار ہو جائیں، اچھے حالات نہ ہو تو بہن کا کلیجہ منہ میں رہتا ہے اور بار بار کہتی ہے میرا بھیا کب آئے گا، میرا بھیا کب آئے گا. جانتے ہو عزاداروں، جب قافلہ رخصت ہو رہا تھا مگر حسین نے دیکھا سب نے صغریٰ سے ودا لی. عباس ملے، زینب ملی، اون محمد ملے، سب صغریٰ سے مل رہے تھے مگر علی اکبر صغریٰ سے نہ ملے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. علی اکبر صغریٰ سے نہ ملے. جب قافلہ تیار ہو گیا اور قافلہ چلنے لگا، حسین نے دیکھا علی اکبر خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے، سر کو جھکائے ہیں. حسین نے قریب بلایا، کہا میرے لال یہ سر کو جھکایا کیوں ہے؟ صغریٰ سے مل لیے؟ رو کر کہا بابا میں صغریٰ سے نہیں ملا. اے علی اکبر تم کیوں نہ ملے؟ بابا میری ہمت نہیں ہو. بابا صغریٰ سے ملنے کی ہمت نہیں ہو رہی. حسین نے کہا اے علی اکبر ہم امام کے بطور تمہیں حکم دے رہے ہیں، جاؤ جا کر بہن سے مل لو. ہاں، علی اکبر آئے اس حجرے میں جہاں صغریٰ بیٹھی ہوئی تھی. کہتے ہیں صغریٰ بیٹھی ہوئی تھی ایک کونے میں، حجرے کے گوشے میں. صغریٰ گردن کو نہڑائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. مگر جب علی اکبر کی خوشبو آئی صغریٰ تڑپ گئی. ایک بار بھائی کی خوشبو کو دیکھا، بھائی کو آتا ہوا دیکھا، باہیں گردن میں ڈال دی، رو کر کہا مجھے معلوم تھا میرا بھیا مجھے چھوڑ کے. شاباش. اللہ سب بہنوں کو سلامت، اللہ ہر بہن کے بھائی کو سلام. کیا شان کا گریہ ہے، کیا روحانی مسئلہ. اللہ اکبر. صغریٰ نے کہا بھیا مجھے معلوم تھا میرا بھیا مجھے لینے آئے گا. ایک بار کیسے سمجھاتے بہن کو، تھر تھراتا ہوا ہاتھ صغریٰ کے سر پہ رکھا، رو کر کہا صغریٰ علی اکبر وعدہ کرتا ہے جہاں کہیں سکون کی سانس لوں گا میں تمہیں لے لوں. مگر صغریٰ ابھی تمہارا جانا مناسب نہیں.
ابھی تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ سمجھایا علی اکبر نے صغرا کو، بہن سمجھ گئی، مگر بہن تھی نا بہن، رو کر کہنے لگی اچھا بھیا ٹھیک ہے، تم نے وعدہ کیا، میں سمجھ گئی، میں مان گئی، جہاں بھی راحت کی سانس پاؤ گے صغرا کو لینے آ جاؤ گے، مگر بھیا ذرا میری نبض پہ ہاتھ تو رکھو۔ عجیب جملے میر مونس نے لکھے ہیں، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ رو کر صغرا نے کہا بھیا ذرا میری نبض پہ ہاتھ تو رکھو۔ ایک بار ہاتھ تو رکھا، کہنے لگی بھیا دیکھو میری نبض بتا رہی ہے نا، اب میں زیادہ جی نہ پاؤں گی۔ بھیا میں زیادہ جی نہ پاؤں گی، میں نے گھر میں یہ باتیں سنی ہیں، آپ کا بیاہ ہونے والا ہے، آپ کی شادی ہونے والی ہے، بھیا وعدہ کرو جب صحرا پہنو گے جانے اگلا جملہ کیسے سنیں گے، سب سے قیامت کا جملہ۔ صغرا نے کہا بھیا گھر میں سنا ہے آپ کی شادی ہونے والی ہے، بھیا جب صحرا پہننے لگو بہن کو بھول، بہن کے بغیر صحرا نہ پہننا۔ صغرا تڑپ تڑپ کے کہتی رہی، جانے کیا خیال آیا، رو کر کہنے لگی بھیا میری نبض دیکھ لی نا، میں زیادہ جیوں گی نہیں، شاید تمہارے صحرا پہننے سے پہلے صغرا مر جائے، بھیا تمہارے صحرا پہننے سے پہلے شاید صغرا مر جائے، بھیا بس میرے سر پہ ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو اگر صغرا مر جائے اپنی دلہن کو لے کے صغرا کی قبر پہ آخری جملہ آپ نے گریہ کیا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ تھی صغرا کی علی اکبر سے ودا۔ آخری جملہ، جب عباس نے قافلہ روکا، حسین نے کہا کیا ہوا عباس، قافلے کو کیوں روک لیا؟ توجہ، ایک بار کہنے لگے آقا بی بی ام سلمہ آ رہی ہے، تنہا نہیں آ رہی، فاطمہ صغرا بھی آ رہی، فاطمہ صغرا بھی آ رہی۔ قافلہ رکا، بیبیاں اتری، حسین آئے، بڑے حسرت سے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا صغرا تم ودا کر تو چکی تھی، اب کیوں قافلے کو روکا؟ بہت روئیں گے آپ۔ تڑپ کر کہنے لگی بابا بس ایک بار اصغر کی صورت، آخری جملہ، بابا آخری بار مجھے میرے چاند سے پھول کا چہرہ دکھا۔ حسین نے کہا عباس قناعتیں لگواؤ، علی اصغر کو لے کر آؤ۔ رباب آگے بڑھی، علی اصغر کو لے کے بڑھی، صغرا کے قریب آئی، جیسے ہی صغرا نے دیکھا ہاتھوں کو پھیلایا، علی اکبر بہن کی کو صغرا نے چومنا شروع کیا، کبھی رخسار کو چوما، کبھی ماتھے کو چوما، کبھی گلو کو چوما، کبھی ہاتھوں کو چوما، کبھی پیروں کو چوما۔ ایک بار حسین نے کہا رباب اب صغرا سے اصغر کو لے۔ رباب آگے بڑھی، کہا لاؤ صغرا اب علی اصغر کو دے دو، ہمیں جانا ہے۔ صغرا نے کہا اماں لیجئے، اگر بھیا آتا ہے تو آپ لے لیجئے۔ رباب نے ہاتھ پھیلائے، علی اصغر گود میں۔ رباب نے رو کر کہا آقا زادی زینب آپ علی اصغر کو لے لیجئے۔ زینب آگے بڑھی، اصغر گود میں نہ آئے۔ عباس آگے بڑھے، اصغر گود میں نہ آئے۔ کلثوم آگے بڑھی، اصغر گود میں نہ آئے۔ ایک بار حسین آئے، صغرا پیچھے ہٹی، کہا بابا چھینیے گا۔ آخری جملہ، بابا چھینیے گا نہیں، اگر خود سے آ جائے تو لے لینا۔ حسین نے بلایا، اصغر نہ آئے، ایک بار آگے بڑھے، کان میں کہا علی اصغر اور بلا کا دے۔